اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ یہ پیچھے سے ذکر چل رہا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا، تو آگے پھر مضمون انہی کے متعلق چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ یہ حواری، یہ ذہن میں رہے، یہ حواری وہ لوگ تھے جو دھوبی تھے، دھوبیوں کو کام کرتے تھے، کپڑے دھلائی کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم میرے رسول پر ایمان لے آؤ، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، قالوا آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں، واشہد، مولا تو گواہ بن جا، بأننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، بالکل تھوڑی سی تعداد، 20-22 لوگ تھے سارے، اور 10-11 کی بھی تعداد ملتی ہے، اتنے لوگ تھے سارے۔ انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جھنڈا اٹھایا اور پورے یورپ میں پھیل گئے، جی پورے یورپ میں پھیل گئے۔ آج جتنے بھی لوگ آپ کو وہاں پہ نصرانی ملتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، آج کل تو نام کے نصرانی رہ گئے ہیں، وہ خود ملحد ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا خالص، تو وہ خود کہاں سے نصرانی ہوں گے؟ تو یہ پھر پھیل گئے وہاں، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو پھر نصرانی کیا، یعنی دین کی طرف دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی اب ہوا یہ کہ انہی حواریوں نے، جو حواری تھے، انہوں نے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ بن مریم، انہوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے ایسا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان ہی نازل کر دے؟ ہاں جی، کھانے کا بھرا ہوا ہیں دسترخوان ہم پر نازل کر دے، تیرا رب یہ کر سکتا ہے؟ ان کے کلام کا انداز درست نہیں تھا، ہاں جی، وہ یہ نعوذ باللہ ان کے کلام سے یہی لگ رہا ہے کہ تیرے رب میں یہ طاقت ہے یا نہیں، جو پوری دنیا کائنات کے لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ تمہارے لیے کہ دسترخوان نازل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو کلام کا انداز دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرا رب یہ کر سکتا ہے، طاقت ہے اس میں کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن کر فوراً فرمایا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا کام نہیں ہے ایسا کلام کرنا، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا کام نہیں ہے کہ رب تعالیٰ سے مطالبہ کرنا کہ ہم دسترخوان دے تو پھر ہم مانیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، انہیں ڈرایا کہ حیا کرو، ایسی بات نہ کرو، اتقوا اللہ، ڈرو رب تبارک و تعالیٰ سے، ایسے مطالبہ نہ کرو رب تبارک و تعالیٰ سے۔ بندہ مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ رب کا امتحان کرنے لگ جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا نا، جی آپ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تو پھر آپ ایسے کریں نا، پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگائیں نیچے، دیکھیں پھر رب آپ کا بچاتا ہے نہیں بچاتا۔ آپ نے میں کہ امتحان لینا یہ رب کا کام ہے کہ بندے کا امتحان لینا، کہ بندہ رب کا امتحان لینا شروع کر دے۔ میں یہ احمق پانا ہے، یہ کام ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، انہوں نے اپنی نیت کیا ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا پہلی تو بات یہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کھائیں، وہ آسمان سے جو کھانا آئے گا ہمارا کھانے کو دل کر رہا ہے، جب ہم کھائیں گے وتطمئن قلوبنا تو ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، ذرا ہمیں یقین ہو جائے گا، ونعلم، اور یقین ہو جائے گا ہمیں، قد صدقتنا، جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سچا تھا۔ ان کا یقین کس بات پہ اڑ گیا؟ روٹی پر، روٹی ملے تو یقین ہو۔ آج کل بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، دل میں یہ خواہش ہوتی ہے پیر فلاں چیز کھلائے تو مانوں کامل پیر ہے، ہیں جی۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آ گئی، وہی جو اس کی مطلوبت تھی، بس پیر کی پیری پکی پھر
ہیں، جبکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا، اب دیکھیں حضور کے غلاموں میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارے سال کا دار و مدار انہیں کھجوروں پر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے بھی گرمیوں کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کے بندہ گزارے ٹھنڈی چھاؤں میں، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تبوک جانا ہے، وہ بھی وہاں سے 15 میل دور، 15 کلومیٹر دور، 1500 کلومیٹر دور ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں دیکھا کہ کھجوروں کا کیا بنے گا، ان کا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ ایمان اور توکل تھا، جو رب یہاں دیتے تھا وہ رب وہاں بھی ہے، وہ وہاں سے بھی ہمیں دے دے گا۔ ہیں، ان کے ایمان ایسے نہیں بڑھتے، ان کے ایمان ایسے نہیں بڑھتے کہ کھانا دیکھ کے ایمان بڑھ گیا، نہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا حضور کے صحابہ میں سے کسی نے جی ہمیں منگوا کے کھانا جنت کا کھلائیں تو ہم مانیں آپ سچے ہیں، تو ہم مانیں آپ کا رب سچا ہے، نہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں کہا۔ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کئی قرآن سن کے مومن بن رہے ہیں جی، کوئی حضور کے اخلاق دیکھ کے مومن بن رہے ہیں، اس طرح کر کے کریم آقا علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت عطا فرمائی حضور کو، پھر پوری دنیا میں ایسی جماعت ملی بھی تو کسی کو نہیں جی، ہیں، وہ جماعت ملی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اصحاب النجوم، میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹی آئے تو پھر ہم مانیں۔ آگے انہوں نے جب نیت ظاہر کی اپنی، ہماری تو نیت یہ ہے چلو دل مطمئن ہو جائے گا، کچھ کھا پی بھی لیں گے اور ہمیں یقین ہو جائے گا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے، بس ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اور وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے، ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نیت اچھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے آپ کے سچے رسول ہونے پر یقین ہمارا زیادہ ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نیت اچھی ظاہر کر رہے ہیں، آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب۔ اللہ اکبر، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، کہنے لگے مولا ربنا، تو پہلے بھی ہمیں تو ہی پال رہا ہے، تو ہی دے رہا ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر دسترخوان نازل کر دے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہمارے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی بن جائے تیری طرف سے، یعنی کہ ایسی ایک علامت قائم ہو جائے کہ مولا تو نے اپنے ماننے والوں پر یہ نازل فرمایا تھا، یہ ایک نشانی بن جائے گی اور ہمارے لیے بھی عید بن جائے گی، ہم سے پہلے والوں کے لیے، ہم سے بعد والے لوگوں کے لیے بھی ایک عید بن جائے گی کہ مالک عز و جل نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نے جناب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ جی یہ جو ہے نا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ وظیفہ ہے رزق کے برکت کے لیے، توسع کے لیے پڑھنا چاہیے جی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ ہر نماز کے بعد بندہ 11 پڑھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تم پر دسترخوان، فمن یکفر بعد منکم، بس جو شخص بندہ تم میں سے اس کے بعد پھر ناشکری کرے، دسترخوان آ جائے تم میں سے کوئی بندہ پھر ناشکری کرے، تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر اسے عذاب بھی میں وہی دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، سارے جہانوں میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، عذاب بھی پھر اسے وہ ملے گا۔ اب یہاں پر
روک کے میں کچھ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق۔ یہ مبارکہ جو ہے نا، عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منکا، یہ مبارکہ ہمارے علماء آقا علیہ السلام کے میلاد کے جلسے کے جواز پر پیش کرتے ہیں کہ میلاد کا جلسہ کرنا جائز ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم پر دسترخوان آ جائے تو ہمارے لیے بھی عید ہوگی، ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی عید ہوگی، تو ہم سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی عید ہوگی، تو لہٰذا وہ عید کا دن ہے جس دن وہ دسترخوان آئے گا۔ تو اب جس دن دسترخوان آئے وہ تو عید کا دن ہو، تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہی آ جائے وہ عید کا دن کیوں نہ ہوگا۔ اتنے تک پڑھ کے ہم نے صرف میلاد کے جلسے تو شروع کر دیے، میلاد کے جلسے تو پہلے سے ہو رہے ہیں، بہرحال ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ دسترخوان آیا تو وہ عید کا دن، تو جس دن رب تعالیٰ کا حبیب آیا وہ بھی عید کا دن ہیں۔ لیکن ہم سے بھول تھوڑی یہ ہوئی ہے، ہم نے پھر دسترخوان نازل کرنے کا جو یہ کلام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، کن کا کلام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا، مولا دسترخوان بھیجتا کہ عید کا دن بن جائے ہمارے لیے بھی، ہم سے پہلوں کے لیے بھی، ہم سے بعد والوں کے لیے عید الاولنا، ہم سے پہلوں کے لیے وآخرنا، اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، وآیۃ منکا، تیرے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یہ کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ جس دن دسترخوان آئے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ رب نے ارشاد فرمایا میں بھیج تو دیتا ہوں، دسترخوان بھیج تو دیتا ہوں، لیکن پھر جس نے ناشکری کی دسترخوان کی تو پھر عذاب وہ ہوگا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ عذاب پھر وہ ہوگا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں ہوگا، وہ عذاب ہوگا پھر۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں انہوں نے ناشکری کیا تھی دسترخوان کے بارے میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا ایک تو تم نے شکر کرتے رہنا ہے، دوسرا یہ کہ جتنا ملے نا اتنا تم نے اسی وقت کا کھا لینا ہے، باقی چھوڑ دینا ہے، اگلے وقت نیا تمہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی ایک دسترخوان کے معاملے میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اب دیکھیں جی پھر اس قوم نے امام الانبیاء کے بارے میں کیسی ناشکری کی ہے۔ دسترخوان کی ناشکری ہوئی تو بندر اور خنزیر بنے ہیں۔ رب فرمایا بھی عذاب بھی وہ دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ تو بتائیں جہاں پر رب تعالیٰ کے دسترخوان کی ناشکری ہو، دسترخوان کے بارے میں لوگ جو ہے نا وہ معاملہ دائیں بائیں کر جائیں، تو ان کو رب فرمایا ایسا عذاب دوں گا سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو پھر جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے معاملے میں رب تعالیٰ خود فرمایا قرآن میں من اللہ، میں نے احسان کیا ہے، اپنی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اتنا بڑی نعمت پھر، اور پوری کائنات میں حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، پوری کائنات میں حضور کے آنے کے دن سے بڑا عید کا دن کوئی نہیں۔ باقی عیدیں بھی ساری اسی کے صدقے میں، اسی کے توسل سے ملی ہیں، بڑا عید کا دن حضور کی آمد کا دن ہے۔ بتائیں بھائی آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو تھا وہ صرف اسی لیے تھا کہ میرے آنے پہ مولوی جلسے کر لیں اور چندے اکٹھے کر کے پیسے کھا کھو کے چلے جائیں، بس یہی مقصد تھا حضور کے آنے کا؟ یا حضور کا مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام حضور رب تعالیٰ کا دین لے کر آئیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے؟ تو بتائیں اگر آج ہم رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر، رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، تو بتائیں پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو دے کیا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم ناشکری کا معاملہ کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ کتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں جو مولوی پیر ہیں، جو بھی ہیں بہرحال ہیں جی، جو اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، بتائیں راتوں کو کیسے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین مغلوب ہے اس وقت سیاسی طور پر، کافر غالب آ چکے ہیں، کافر جو چاہتے ہیں فیصلے کرتے ہیں۔ بتائیں نا بھائی آج کتنے سارے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان رب کا بندہ ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر گائے کو ذبح نہیں کر سکتا، کافر غالب آ چکے ہیں، چوڑے گائے کا پیشاب پینے والے غالب آ چکے ہیں۔ آج کتنے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان بہنیں جو ہے برقع نہیں پہن سکتی کافروں کی وجہ سے۔ آج کتنے سارے ممالک، یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ کافروں کا ایک ملک ہے، وہاں پر ان ذلیلوں نے یہ سیکس
انگریزی میں سن لیں، سیکس کو انہوں نے سپورٹ کا درجہ دے دیا، سیکس کو سپورٹ کا درجہ دے دیا۔ تو بتائیں اقوام عالم تک دین کس نے پہنچانا تھا اگر ہم خود ہی دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ آج مسلمان بھی بیٹھ کے دین کے خلاف باتیں کرے تو بتائیں یہ ناشکری کتنی بڑی ہے۔ پوری کائنات میں قسم خدا کی میں کہتا ہوں اتنی بڑی ناشکری نہیں کی گئی جتنی بڑی ناشکری میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ کر آج ہم جس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، آج امت نے کہا کہ رب تعالیٰ کے قرآن میں کیا رکھا ہے، یہ پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ لاڈ میں کالا روٹی دیتا ہے، لاڈ میں کالے کا نظام روٹی دیتا ہے۔ ہم نے بیٹیاں بھی بیٹے بھی سارے اٹھا کے ادھر ہی لاڈ میں کالے کو دیے ہیں، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کو نہیں دیا ہم نے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ ناشکری ہے یا نہیں رب تعالیٰ کے قرآن کی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں پوری محنت شاقہ کے ساتھ نظام مصطفیٰ قائم فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمایا نظام، وہ نظام صحابہ نے چلایا، نظام خلافت کا۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نظام خلافت نہیں ہے، تو بتائیں آقا علیہ السلام کے نظام کے ساتھ غداری کر کے ہم جو آج کفر کے نظام کو چلائے پھرتے ہیں، کفر کے نظام کو کوئی کندھا دے رہا ہے، کوئی سر دے رہا ہے، کوئی بازو دے رہا ہے، اپنے بیٹے دے رہا ہے، اپنی بیٹیاں دے رہا ہے، نظام کے لیے ہم نے سارا کچھ دے دیا ہے، تو بتائیں یہ ناشکری ہم نے کی ہے یا نہیں کی؟ قسم خدا کی اس سے بڑی ناشکری پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اور آج مودی چمودی کی بھی حکومت قائم ہو جائے، یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام کی حکومت نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں نعوذ باللہ آج پورے علاقوں سے مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں جی۔ انہوں نے دروازوں پہ لکھ کے لگا دیے ہیں بتوں کے نام، انہوں نے کہا یہ نام لکھ دیا بس یہ ہمارا مکان ہے، فلاں تاریخ تک خالی کر دیں۔ مسلمان بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں وہاں جی۔ آج نصرانیوں کو بھی جناب قوت حاصل ہے، یہودی کو بھی قوت حاصل ہے۔ ایک بے قوت پڑا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے جس کے پاس امام الانبیاء علیہ السلام جیسی نعمت ہے۔ وہ تم صرف جلسے کر کے مولوی لنگر لے کے سارے نکل جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، اور مر کے جواب کیا دو گے اس بات کا؟ عید الاولنا وآخرنا وآیۃ من، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھائی وہ تو ایک کھانے کی وجہ سے ان پر عذاب ہے، بندر خنزیر بن جائیں، اور تم نے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، اور وہاں پہ ناشکری کر دیا تو نے۔ حبیب کا نظام تعلیم تجھے پسند نہ آیا، حبیب کریم علیہ السلام کا نظام معاشرت پسند نہ آیا، نظام معیشت پسند نہ آیا۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر وہ جو ڈرامے بنانے والے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک ایک ڈرامہ بنانے کے لیتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی پیسے رکھے گئے۔ ان میں کوئی میراثی بھانڈ بیمار ہو جائے تو اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے رکھے گئے ان کے لیے۔ لیکن جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھنے والے مدرسے کے بچے ہیں، مسجد کا امام بیچارہ جو 10-15 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے، اس کے لیے کیا رکھا ہے تم نے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو کہاں کا چھوڑا تم نے؟ بتائیں۔ یہاں پہ چرچوں کے لیے، مندروں کے لیے تم یہاں پیسے ہوں، لیا ہم سے جائے دیا انہیں جائے، تو بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کے دین کی ناشکری کی ہے نہیں کی ہم نے؟ قسم خدا کی میں کہتا ہوں اتنی بڑی دماغ پھٹتا ہے بندے کا، دماغ کھولتا ہے۔ کاش کے بندہ ذرا دیکھے، ایک طرف 4 روٹیوں کے ٹکڑے، دسترخوان اور سالن ایک طرف رکھے، اور ایک طرف حبیب کریم علیہ السلام کی جد و جہد رکھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جتنے انبیاء ہیں، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں مطلب کئی دنوں کے بعد ہمیں کچھ میسر آتی تھی پکانے کے لیے، ہم ہنڈیاں کھڑی کرتے تھے، ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، یہ گندگی اٹھاتا تھا وہیں سے ایسے نشانہ باندھ کے اس ہنڈیا میں ڈال دیتا تھا، کھانے کو پھر میسر نہیں آتا تھا۔ تو بتائیں ایسے حالات میں میرے آقا علیہ السلام نے اس دین متین کو جناب ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اس کا ہم تک پہنچایا۔ آج جو قرآن ہمارے پاس یہ ختم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے سر پر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جن چیزوں کے لیے ہم نے رب کے قرآن کو سمجھ رکھا ہے بالکل نہیں ہے بھائی، یہ ناشکری ہے۔ وہ دسترخوان کی ناشکری کرے بندہ تو وہ بندر و خنزیر بنا دیا جائے۔ رب فرمایا ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو بتائیں جو حبیب کریم علیہ السلام کا نظام تعلیم سے ناشکری، نظام علم سے ناشکری، جی نظام معیشت سے ناشکری، نظام معاشیات سے ناشکری، جی نظام معاشرت سے ناشکری، نظام حکومت سے ناشکری۔ ناشکری صرف ناشکری نہیں کی انہوں نے، غداری ہے، پورے غدار بنے ہیں ہم۔ بتائیں نا یار اپنے نظام تعلیم کا، اپنے نظام معیشت کا، نظام معاشرت کا، نظام سیاست کا، میرے آقا علیہ السلام کے نظام کا کہیں نام بھی لیتے ہیں ممبر پر مولوی؟ نہیں لیتے نام۔ آج جس کو بھی دیکھو میں جی فلانے جمہوری کا بندہ ہوں، میں فلانے جمہوری کا بندہ ہوں، میں فلانے جمہوری کا بندہ ہوں،
قسم خدا کی میں کہہ رہا، رب تعالیٰ کا قرآن سامنے ہے، تو ایک بار جا قبر میں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ تو کس کا بندہ بن کے رہا تھا۔ رسول اللہ کا غلام بھی بنا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا بنا تھا، تو پھر نظام کسی اور کے کندھے پہ اٹھائے پھرتا تھا۔ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس، بتائیں؟ اتنی بڑی بات قسم خدا کی دماغ کھولتا ہے۔ یہی بات سوچ کے، یہی میں آج صبح آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، بھئی ایک دسترخوان کیا ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے عیسیٰ کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں وہ عذاب دوں گا جو سارے جہنم میں کسی نے نہیں دیا ہوگا، نہ، بلکہ فرمایا دسترخوان، کیونکہ آیا میرے نبی کے نام پہ ہے، میں اپنے نبی کے منہ کو دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو عذاب پھر وہ دوں گا جو سارے جہنم میں کسی کو نہیں دیا ہوا۔ بتائیں نا جی، آج پھر ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں دیا اپنے نبی کے منہ کو دیکھتے ہوئے، ہیں اپنے نبی کی وجہ سے اور اپنے نبی کے ہاتھوں سے دیا، اپنے نبی کو اتنی تکلیفیں پہنچی میرے آقا علیہ السلام کو، پھر جا کے دین پہنچا ہے، پھر اس دین کے ساتھ اتنی ناشکری ہیں، اس دین کے ساتھ اتنی غداری، تو بتائیں پھر کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں کہ ہم، چلو میں حقیقت کہتا ہوں آج کے اس دور کے اندر نا، کئی کہتے ہیں جی پھر آپ نے کیا کیا، میں نے کہا دیکھ بات سن، جس دور کے اندر نظام کفر کو نظام اسلام ثابت کیا جا رہا ہو نا، وہاں پر نظام حق کو، نظام دین کو، نظام مصطفیٰ کو نظام مصطفیٰ کہتے رہنا بھی بڑا جہاد ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ جب بڑے بڑے جناب کرتے دھرتے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کفر کے نظام کو کندھے دے رہے ہوں، تو اس وقت کسی غریب کے بچے کا کھڑے ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی حقیقی تصویر پیش کر دینا، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ میں نے کہا چلو کیا کچھ نہیں ہے، کئیوں کا ذہن تو بنایا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت میں کھڑے کھڑے بندے پکڑ پکڑ کے جناب لاڑ میں کالے کے نظام میں اس کی صف میں جا کھڑے کیے آپ نے۔ آپ کو تو روٹی چاہیے تھی نا، وہ روٹی آپ کو مل گئی، میسر آ گئی روٹی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ، قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے میں بھیج تو دوں گا تم پر دسترخوان، لیکن یہ ذہن میرے فمن یکفر بعد منکم، جو کو بندہ تم میں سے بعد میں پھر انکار کرے، ناشکری کرے، فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، پھر میں اسے عذاب بھی وہ دوں گا جو سارے جہنم میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، کسی ایک بندے کو بھی عذاب نہیں ہوا ہوگا، وہ والا عذاب آئے گا ان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پھر انہوں نے ناشکری کی، خالق اور مالک نے ان پر پھر عذاب نازل کیا، بندر اور خنزیر بنایا گیا، وہ ان کی عورتیں بندریاں بن گئی، مرد خنزیر بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو آج ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں نا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ جب اپنی مسجد میں آتے تھے نا، جامع مسجد دہلی میں جمعہ کے خطبہ کے لیے، باہر سے بالکل ٹھیک آتے تھے، مسجد میں داخل ہوتی نا منہ پہ کپڑا دے لیتے تھے، اپنے شملے، امام کا شملہ ہوتا تھا نا وہ اس طرح رکھ رہے تھے۔ ایک بندہ نا پوچھنے لگا، حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ کو باہر بو نہیں آتی، مسجد میں پہنچتے ہیں لوگوں سے بو آتی ہے؟ آپ نے اسے منع فرمایا، میں یار تیرے کام کی بات نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ضد کی، آپ اسے باہر لے گئے، اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھا، وہ جیسے مسجد میں داخل ہوا اسے ایک بھی انسان نظر نہیں آیا، کہیں بندر بیٹھا ہے، کوئی خنزیر بیٹھا ہے، کوئی کتا ہو گیا، وہ ڈر کی چیخ مار کے باہر بھاگا۔ میں کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو اندر ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں لوگوں کی اصل تصویریں، جو ان کے کرتوت ہیں وہی شکلیں ان کی رب نے بنا دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ کیوں نہیں رہا کہ یہ حضور کے امتی ہیں، بچے ہوئے اس لیے، لیکن حقیقت ان کی یہ ہو چکی ہے۔ اس لیے کو اہل اللہ کے پاس بندہ بیٹھے تو وہ بتائے کہ ہاں جی میں ہوں کون، میں تو حضرت صاحب ہوں، میں تو چودھری صاحب ہوں، میں تو چیمہ چٹھا ہوں، میں تو ملک ہوں، یہ تو بیٹھوں میں جب کسی اللہ والے کے پاس تو وہ دیکھ کے بتائے کہ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا شکل و صورت اختیار کر چکا ہوں، اندر سے میں کون ہوں وہ بتائے گا مجھے پھر۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا